سنہری غول، تحریر اسلم راہی، قسط نمبر 5۔ ایک دن جبکہ سورج طلوع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، القطر کا ایک لکڑہارا ہرسمہ بن لیث بستی کے بازار میں سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا سمام کے گھر کے سامنے آ کر رکا اور دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ تھوڑی دیر میں جویریہ نے دروازہ کھولا۔ ہرسمہ نے بڑے پیار سے کہا، سمام کو بھیجو۔ جویریہ واپس مڑتے ہوئے بولی، اخی کھانا کھا چکے ہیں، میں ابھی بھجواتی ہوں۔ سمام اپنے گدھے پر کاٹھی رکھ رہا تھا کہ جویریہ اس کے پاس آئی۔ اخی، ہرسمہ باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سمام نے ایک کونے میں پڑا ہوا کلہاڑا اٹھایا، گدھے کی باگ پکڑی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ہرسمہ کے ساتھ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ سردار کے گھر کا دروازہ کھلا اور جعفر باہر آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اسما بھی تھی۔ جعفر اسما کے قریب آیا۔ جا رہے ہو سمام؟ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی ہاں، کوئی کام ہے کیا؟ نہیں، یوں ہی باہر نکلا تھا تو تمہارا پوچھ لیا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، وہ آج یہودی آ رہے ہیں نا؟ سمام فکر مند ہو گیا۔ کون یہودی؟ یہ ساتھ والی بستی جرش کے یہودی۔ مگر کاہے کے لیے؟ جعفر نے اداسی سے کہا، ہمارے آدمی ان سے قرض لیتے رہتے ہیں اور ہر سال وہ ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ کل ان کا آدمی پیغام لے کر آیا تھا کہ آج وہ اپنے قرضوں کے لیے آئیں گے۔ اور پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی بستی والوں کو اطلاع دینے جا رہا ہوں کہ یہودی آج آئیں گے، لہٰذا اپنی اپنی رقم تیار رکھیں۔ میں تم دونوں پر بہت خوش ہوں کہ تم نے آج تک کسی سے قرض نہیں لیا، ورنہ تو میں بہت سے لوگوں کے قرض اپنے پاس سے دے دے کر خود بھی خلاش ہوتا جا رہا ہوں۔ سمام فکر مند ہو گیا۔ اچھا، اپنے آدمی قرض لیتے ہی کیوں ہیں؟ بس عادی ہو گئے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، آرام طلب ہیں، اپنی زمینوں میں بیج ڈالنے کے لیے بھی یہودیوں سے قرض لیتے ہیں اور پھر پیداوار کا زیادہ حصہ ان سے یہودی سود میں لے جاتے ہیں۔ اور اس پر ترا یہ کہ یہودیوں کی سیاست ہی ایسی ہے کہ جو ایک بار ان کے قرضوں میں پھنس جاتا ہے، مشکل سے ہی جان چھڑا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی ایک بہت بڑی سیاست ہے جس میں وہ پوری طرح کامیاب ہیں۔ وہ کیا؟ وہ اکثر بستیوں کو کسی نہ کسی طرح آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح عرب آپس میں لڑ کر کمزور ہو جاتے ہیں اور قرضوں کے لیے بھی یہودیوں کی طرف جھکتے ہیں۔ آج کل عربوں میں اسلحہ کی دوڑ سی جاری ہے، اس کے لیے بھی یہودیوں کا ہی قرضہ کام آتا ہے۔ سمام کچھ غمگین ہو گیا۔ سردار، جس قوم کا خون سفید ہو جائے، اس کی رگوں میں وطن پرستی کی گردش مدھم پڑ جائے، تو ایسی قوم کے سیاہ مقدر میں غلامی اور ذلالت کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ عرب آپس کی لڑائیوں کے سائے تلے اور سہل نگاری کے نشے میں سو چکے ہیں، ورنہ وہ اتنے کمزور تو نہیں کہ اپنے سے کچھ ہی زیادہ تعداد رکھنے والے یہودی کتوں کے بھونکنے کی آواز پر اس کا جواب نہ دے سکیں۔ جعفر کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ القطر کو ذلالت کے اس بوجھ سے نکالنے کے لیے مجھے تم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جو قدم قدم روشنی کا مینار بن کر ابھریں اور ہر طرف آزادی، محنت اور کشمکش کے گیت گانے لگیں۔ سمام کی گردن جھک گئی۔ میں ایک لکڑہارا ہوں، پر کاش میں قوم کے کسی کام آ سکتا۔ جعفر نے پر امید ہو کر کہا، مجھے قوی امید ہے کہ ایک روز وقت آئے گا میں تم جیسے جوانوں کی ضرورت محسوس کروں گا، تاکہ صحرا کی پیاسی ریت کی پیاس عربوں کے خون سے بجھانے کی گہری سازش کو روکا جا سکے۔ سمام کا سینہ تن گیا۔ سردار، جب ایسا وقت آیا کہ اس صحرا سے مجھے عربوں کے خون کی بو آنے لگی تو لات و عزیٰ کی قسم، میں پہلا شخص ہوں گا جو یہودیوں کی راہ میں دیوار بن جاؤں گا۔ میں نشے میں سوئی ہوئی اس عرب قوم کو جھنجھوڑ کر جگا دوں گا، تاکہ وہ دنیا میں ایک باعزت قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ جعفر خاموش ہو گیا۔ چند ثانیے تک وہ سمام کو غور سے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ ایک طرف چلا گیا۔ اسما نے گھر کا دروازہ بند کیا اور سمام کے گھر چلی گئی۔ سمام اور ہرسمہ اپنے گدھے ہانکتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بستی سے نکل کر دونوں جبل ہاران پر چڑھ گئے تھے۔ سامنے ہی جنید اور سلیمان اپنے ریوڑ چرا رہے تھے۔ جنید ایک وطن پرست عرب تھا۔ بیوی، بچے، ماں باپ اور بہن بھائی کوئی نہیں تھا، بس بستی کی
بھیڑ بکریاں ماہانہ تنخواہ پر چرا کر گزارا کرتا تھا۔ 2 سال قبل جنید جب طواف کعبہ کے لیے مکہ گیا تھا تو وہاں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے سلیمان پر بھی ایسا اثر ڈالا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، تاہم دونوں نے ابھی تک کسی پر ظاہر نہ کیا تھا اور دونوں چوری چھپے عبادت کرتے تھے۔ سمام اور ہرسمہ نے اپنے گدھے بھی ان کے ریوڑ میں چھوڑ دیے اور وہ ہری ہری گھاس چرنے لگے۔ سمام اپنے گدھے کی کاٹی سے اپنا کلہاڑا اٹھا کر بائیں طرف لکڑیاں کاٹنے جانے لگا تو جنید نے پوچھا، آج دیر سے آئے ہو سمام؟ سمام نے کندھے پر کلہاڑا درست کیا، ہاں دیر ہو گئی، ذرا سردار کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ آج یہودی اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ جنید مغموم ہو گیا، بس تو پھر ہو گئی ظلم کی ابتدا۔ سمام نے فکر مندی سے پوچھا، وہ کیسے؟ خود دیکھ لینا، یہودی اپنے قرضے وصول کرنے کے لیے کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ میرا تو ان دنوں میں بستی کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کاش میں ایسی بستی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ پر کسی کا کیا قصور، ہم خود ہی بے غیرت ہو گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ ورنہ یہودی، یہ پراگندہ اور منتشر قوم، ہم عربوں سے ٹکراتی، ان کی جرت کیا تھی ہم پر اس طرح کھلے عام ظلم کرتے، پر بدنصیبی ہے اپنی، ورنہ یہ گیدڑ یوں شیر نہ ہو جاتے۔ سمام مغموم ہو گیا، ذرا دائیں طرف ہٹ کر وہ لکڑیاں کاٹنے لگا۔ ہرسمہ بھی اس کے پاس لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، باد سموم کی تیزی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ بستی کا بازار جو دوپہر کے وقت ویران اور سنسان ہو گیا تھا پھر آباد سا نظر آنے لگا تھا۔ ساری دکانیں کھل گئی تھیں اور لوگ بازار میں گھوم پھر رہے تھے۔ پورے بازار میں خوب چہل پہل ہو گئی تھی۔ اس سمے پر سمام اور ہرسمہ اپنے کندھوں پر لکڑیاں لادے جبل ہاران اور بستی کے درمیان صحرا کے چھوٹے سے ٹکڑے کو عبور کرتے ہوئے بستی کی طرف آ رہے تھے۔ تپش اور لو سے بچنے کی خاطر انہوں نے اپنے عماموں کے پلو چہروں پر ڈال رکھے تھے۔ صحرا سے نکل کر بستی کی جانب جاتے ہوئے ہموار راستے پر درختوں کے سائے میں آئے تو اپنے عمامے کے پلو سے چہرے خشک کرنے لگے۔ بستی میں داخل ہو کر بازار جانے کے لیے جب وہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے سمام کے قدم جم کر رہ گئے۔ اندر ایک بے رحم یہودی ایک ضعیف عرب پر برس رہا تھا۔ میں کہتا ہوں تمہیں پوری رقم ابھی دینا ہوگی۔ عرب سماجت کرنے لگا، حضور میرا سود تو اصل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، آدھا سود ابھی لے لیں اور آدھا اگلی قسط پر دے دوں گا، اور ساتھ ہی ایک نقدی کی تھیلی بھی اس کی طرف بڑھا دی۔ یہودی نے تھیلی اچک لی اور پھر دھاڑا، ہمیں پوری رقم ابھی چاہیے۔ عرب تعظیم کے انداز میں اور زیادہ جھک گیا، ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وعدہ کرتا ہوں بہت جلد ساری رقم ادا کر دوں گا، بس ہمارا تجارتی قافلہ آ جائے تو پائی پائی ادا کر دوں گا۔ یہودی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ رنگ کا کوڑا پوری قوت سے 2-3 بار اس عرب کی پیٹھ پر دے مارا، اگر سود تک بھی ادا نہیں کر سکتے تو قرض ہی کیوں لیتے ہو؟ بوڑھا بڑی بیچارگی کے عالم میں زمین پر گر گیا۔ قریب ہی کھڑا بستی کا سردار جعفر کچھ نہ کہہ سکا اور بستی کا ایک جوان اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ یہودی غصے میں بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا، کس بھکاری قوم سے پالا پڑا ہے۔ سمام ابھی تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا وہیں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر کی لکیریں بے حد گہری ہو گئی تھیں۔ یہودی جب دوسری گلی کی طرف نکل گئے تو وہ سر جھکائے ہرسمہ کے ساتھ اپنا گدھا ہانکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بالکل چپ سادھ لی تھی، راستے میں ہرسمہ سے بھی کوئی بات نہ کی۔ ہرسمہ نے اس کے رویے کو خاصا محسوس کیا، خود اس کے چہرے پر بھی ایسے ہی جذبات آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے۔ لکڑیاں بیچ کر ہرسمہ اپنے گھر چلا گیا۔ سمام بازار سے نکل کر ایک گلی میں سے ہوتا ہوا اپنے گھر کے ذرا قریب ہوا تو پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے محلے کی بوڑھی اور بیوہ عورت پر یہودی برس رہے تھے، ہمیں رقم چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ بڑھیا التجائیں کر رہی تھی، میرا بیٹا بستی کے تجارتی قافلے کے ساتھ ہمس گیا ہوا ہے، وہ واپس آ جائے تو میں تمہارا رقم ادا کر دوں گی۔ یہودی کچھ سوچنے لگا،
اس کے قریب ہی سردار جعفر کھڑا تھا اور اسما اس بڑھیا کی لڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ اسما ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ یہودی پھر گر جا۔ کیا معلوم تمہارا بیٹا کچھ لاتا بھی ہے یا نہیں؟ ٹھہرو، شاید تمہارے گھر کا سامان اور برتن ہمارے سود کی رقم پوری کر دیں۔ وہ آگے بڑھا اور ایک کمرے میں گھسنا چاہا۔ بڑھیا آگے بڑھی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں موسیٰ اور داؤد کی قسم، ہمارے گھر کا سامان نہ لے جاؤ۔ یہودی نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا۔ بڑھیا بیچاری دھم سے ایک پتھر پر گری اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کی لڑکی چیخ مار کر ماں سے لپٹ گئی۔ اسما بیچاری بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور اس بڑھیا کو سنبھالنے لگی۔ یہودی جب کمرے میں داخل ہونے لگا تو جعفر بول پڑا، ٹھہرو۔ یہودی رک گیا اور جعفر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا بیٹا اگر کچھ نہ لایا تو اس کی رقم میں ادا کر دوں گا۔ تم اس کے گھر کا سامان نہ لے جاؤ۔ یہودی واپس آ گیا، تھوڑی دیر رکا، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ جب وہ سمام کے پاس سے گزرا تو سمام کے چہرے پر خونی لکیریں پھیل گئی تھیں۔ اس نے یہودی پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور بڑبڑایا، ذلیل کتے، غم کی یہ داستان آخر کب تک لکھی جائے گی؟ لات و عزیٰ کی قسم، اس صحرا میں تمہارا جینا ایک روز میں حرام کر دوں گا۔ یہودی اس کی طرف دھیان دیے بغیر آگے نکل گیا۔ سمام مکان میں داخل ہوا اور بڑھیا کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اسما اسے اپنی گود میں لیے ہوئے اس کے سر پر پٹی باندھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ سمام کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اسما نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اوپر اٹھائیں۔ چند لمحوں تک بڑی ہی بے بسی سے سمام کی طرف دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا لیا اور دوبارہ سسکیاں لے لے کر بڑھیا کے سر پر پٹی باندھنے لگی۔ قریب ہی جعفر بستی کے دوسرے مرد اور عورتوں کے درمیان اداس کھڑا تھا۔ سمام نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سینکڑوں شکوے تھے۔ دونوں کی آنکھیں ملیں اور نمناک ہو گئیں۔ جعفر نے گردن جھکا لی۔ سمام لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ گلی میں آ کر اس نے اپنی آستین سے آنسو خشک کیے اور اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا سر جھکا کر گھر کی طرف چلا گیا۔